بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت 6 and 7۔ آیت 6 الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت 7 ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ چلیے روٹ ورڈز اور لفظی ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ کفرو جس کا روٹ ورڈ ہے کاف فارا اور اس کے معنی ہے کفر کیا۔ کفر کہتے ہیں چھپانے اور ڈھانپنے کو۔ رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ اس کی تاریکی تمام چیزوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو مٹی میں چھپا دیتا ہے۔ سیاہ بادل کو بھی کافر کہتے ہیں، سمندر اور دریا کو بھی، کیونکہ وہ اندرونی چیزوں کو چھپائے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کافر اس لیے کہا گیا کہ وہ حق واضح ہونے کے بعد اسے پس پردہ رکھنا چاہے، اس کو سامنے آنے نہ دے، اس کو چھپانا چاہے، جیسے اہل کتاب نے کیا۔ ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں موجود ہونے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک معنی یہاں پہ انکار کرنا بھی ہوا، جیسے مشرکین مکہ نے کیا۔ ان کے سامنے قرآن کی صداقت پیش کیا گیا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی دیکھے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ اور ان کے انکار کی وجہ ہے ضد، حسد، حد دھرمی، تکبر، دنیا کی محبت۔ ہر غیر مسلمان کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ جن تک حق نہیں پہنچا وہ ضالین ہوتے ہیں، گمراہ ہیں۔ کافر تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اسلام کو پیش کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت پیش کی جائے اور اس کے سامنے سب کچھ واضح ہونے کے بعد وہ ان سب کا انکار کرتے، وہ ہوتا ہے کافر۔ سواءن اس کا روٹ ورڈ ہے سین واو یا۔ اس کے معنی ہے برابر یعنی درمیان۔ انذرتہم جس کا روٹ ورڈ ہے نون ذال را، جس کے معنی ہے خواہ آپ انہیں ڈرائے۔ انذار کا مطلب ہے کسی کو کسی ضرر رساں یا نقصان دہ بات کے انجام سے قبل وقوع آگاہ کر دینا اور اس کے خوفناک نتیجے سے ڈرانا۔ خاتمہ اس کا روٹ ورڈ ہے خا تا میم، جس کے معنی ہے مہر۔ ختمن کا مطلب ہے کسی چیز کو بند کرنا تاکہ کوئی چیز نہ اندر جا سکے اور نہ باہر آ سکے۔ قلوبہم اس کا روٹ ورڈ ہے قاف لام با، جس کے معنی ہے ان کے دل۔ قلب کا بنیادی معنی ہے الٹنا پلٹنا، لوٹ پوٹ کرنا، کسی چیز کو عدلتے بدلتے رہنا۔ کیونکہ انسان کا دل کبھی ایک حالت پر نہیں ہوتا، لمحہ بلمحہ بدلتے رہتا ہے، اسی لیے اسے قلب کہتے ہیں۔ سمعہم کا روٹ ورڈ ہے سین میم عین اور اس کے معنی ہے ان کے کانوں۔ ابصارہم کا روٹ ورڈ ہے با صاد را اور اس کے معنی ہے ان کی آنکھوں۔ بصر کہتے ہیں دیکھنا، دیکھ کر سمجھنے کو۔ غشاوہ غین شین یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے پردہ۔ غشی کہتے ہیں کسی چیز کو پوری طرح سے ڈھانپ لینا، اس پر چھا جانا۔ عذاب اس کا روٹ ورڈ ہے عین ذال با۔ عذاب کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف دے، مشقت میں ڈالے۔ عظیم اس کا روٹ ورڈ ہے عین ظا میم یعنی بڑا۔ اب ان آیات کو سمجھتے ہیں۔ پچھلی آیات میں مومنوں کا ذکر کیا گیا، اب ان 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہے۔ یہ ان کافروں کے بارے میں ہے جن کے دل پر مہر لگ چکی ہے،
یعنی ان کے سامنے حق کو پیش کیا گیا، حق ان پر واضح ہو گئی، پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اس کی وجہ ہے ضد، حسد، بغض، سرکشی، مفاد پرستی، دنیا کی محبت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں حریص تھے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر کوئی انذار فائدہ مند نہیں ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ سوئے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے ہوئے مدہوشوں کو کیسے جگایا جائے؟ جو شخص خودکشی کرنے کے لیے کسی اوپر جگہ کھڑا ہو، اس کو یہ کہنا بیکار ہے کہ اگر تم گر جاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، ان کو ڈرانا نہ ڈرانا بیکار ہے، کیونکہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے اور نہ دوسروں کو ماننے دیتے ہیں، اور یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اس سے رک جائے، کوئی نہ کوئی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ان کی مسلسل نافرمانیاں، ان کی سرکشی، ان کی سازشیں ان کو کفر کے ایسے دلدل میں ڈال دیتی ہے جو ان کے ایمان کی نور کو ختم کر دیتی ہے، اور وہ اس اندھیرے دلدل سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، انسان کی ہدایت کے لیے پورا انتظام کر رکھا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے عہد الست بھی لے رکھا ہے۔ عہد الست کیا ہے؟ وہ وعدہ جو اللہ نے عالم ارواح میں لیا تھا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو جو بھی ہدایت پانا چاہتا ہے، اللہ کی نشانیاں اس کو نظر آ جاتی ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو سیاہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور ایسے دل پر مہر لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہے اور اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو تر رکھے، اور جو بھی دل کی بیماریاں ہیں، حسد، بغض، ضد، دنیا کی محبت وغیرہ چیزوں سے اپنے دل کو پاک کرتے رہنا چاہیے، اور کثرت سے استغفار بھی کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔